اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ سورۃ الطارق مکیہ وہی 17 آیۃ۔ سورہ طارق مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 17 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اس اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والے ہیں۔ والسماء والطارق، آسمان کی قسم اور رات میں آنے والے کی قسم۔ وما ادراک ما الطارق، اور آپ کو کیا معلوم کہ رات میں آنے والی کیا ہے۔ النجم الثاقب، اس سے چمکتا ہوا ستارہ مراد ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی جان ایسی نہیں ہے کہ جس پر کوئی نہ کوئی نگہبان نہ ہو۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ۔ قسم ہے آسمان کی اور رات میں آنے والے کی قسم، اور آپ کو کیا معلوم کہ رات میں آنے والا کیا ہے۔ اس سے مراد چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ کوئی جان ایسی نہیں ہے کہ اس پر کوئی نہ کوئی نگہبان نہ ہو۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، پس انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دافق، وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو نکلتا ہے پشت اور سینے کی پسلیوں سے۔ انہ علی رجعہ لقادر، یقیناً اللہ تبارک و تعالی انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، خُلِقَ مِن مَاءٍ دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر، پس انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے اس بات میں کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان پیدا کیا گیا ہے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے جو نکلتا ہے پشت اور سینے کے پسلیوں سے۔ تو یقیناً پروردگار جو اللہ تبارک و تعالی ہے
وہ انسان کے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن دلوں کے بھید کھول دیے جائیں گے، جس دن دلوں کے بھیدوں کو بھی آزمایا جائے گا، جانچ پڑتال کیا جائے گا۔ اس کے کئی ترجمہ کیا، ملا کر کے مطلب ایک ہی ہے، ترجمہ الگ الگ الفاظ سے مفسرین نے اور مترجمین نے کیا ہے۔ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، تو اس دن انسان کو نہ تو کوئی زور ہوگا اور نہ ہی انسان کا کوئی مددگار ہوگا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی، اور قسم ہے پھوٹ پڑنے والی زمین کی۔ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، یہ بات یقینی ہے، یہ بات فیصلہ کن ہے، یہ بات دو ٹوک ہے۔ یعنی یہ جو کہا گیا کہ اس دن بھید جانچ پڑتال کی جائے گی، اور اس دن انسان کو کوئی زور بھی نہیں ہوگا اور اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، یہ بات دو ٹوک ہے، فیصلہ کن ہے، یہ طے ہے کہ یہ ہو کر رہے گا۔ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ بات جو کہی جا رہی ہے یہ دل لگی کی بات نہیں ہے، یہ مذاق کی بات اور ہنسی کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، یوم تبلی السرائر انہ علی رجعہ لقادر، یوم تبلی السرائر، یقیناً اللہ تبارک و تعالی انسان کے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن بھیدوں کی جانچ پڑتال کی جاوے گی۔ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، تو اس دن انسان کو نہ تو کوئی زور ہوگا اور نہ ہی کوئی اس کا مددگار ہوگا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی، اور قسم ہے پھوٹ پڑنے والی زمین کی۔ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ بات فیصلہ کن ہے، یہ بات دو ٹوک ہے، یہ بات یقینی اور طے ہے، یہ مذاق کی بات، دل لگی کی بات اور ہنسی کی بات نہیں ہے۔ اِنَّهُمْ یَکِیدُونَ کَیْدًا، یقیناً وہ کفار منکرین ایک بڑا داؤ چل رہے ہیں، ایک بڑی چال چل رہے ہیں۔ وَأَکِیدُ کَیْدًا، اور میں بھی ایک بڑی چال چل رہا ہوں۔ اِنَّهُمْ یَکِیدُونَ کَیْدًا وَأَکِیدُ کَیْدًا، یقیناً وہ کافرین ایک بڑی چال چل رہے ہیں اور میں بھی ایک بڑی چال چل رہا ہوں۔ فَمَهِّلِ الْکَافِرِینَ أَمْهِلْهُمْ رُوَیدًا، سو آپ کافروں کو ڈھیل دے دیجئے، ان کو ڈھیل دے دیجئے کچھ دنوں۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ،
इन्नहु लक़ौलुन फ़स्लुन वमा हुवा बिलहज़्ल इन्नहुम यकीदून कैदन व अकीदु कैदा फमह्हिलिल काफिरीन अम्हिलहुम रुवैदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़मत वाले अल्लाह ने सच ही बयान फरमाया है।